پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم خروج کی کتاب باب 3 پہ غور کرے تھے۔ آج ہم خروج کی کتاب باب 4 اٹھائیں گے۔ اگر ہم یہ باب میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ موسیٰ واپس مصر آتے ہیں۔ موسیٰ کئی سوال خدا سے کرتے ہیں، مگر خدا ان کے ہر سوال کا جواب بہترین طریقے سے دیتا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اب ہم باب 4 شروع کریں گے۔ پڑھیں گے آیت 1 اور 2۔ لکھا ہوا ہے، تب موسیٰ نے جواب دیا، لیکن وہ تو میرا یقین ہی نہیں کریں گے، نہ میری بات سنیں گے۔ وہ کہیں گے کہ خداوند تجھے دکھائی نہیں دیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا، لاٹھی۔ پیارے بھائی بہن، آنے والے دنوں میں موسیٰ یہ لاٹھی کا کئی چیزوں کے لیے استعمال کریں گے، اور ہم کو معلوم ہونا چاہیے یہ لاٹھی موسیٰ کی اختیار کا نشانہ بن گئی، اور اسرائیلیوں کے لیے اور مصریوں کے لیے موسیٰ کی گواہی بن گئی کہ موسیٰ کے ساتھ خدا ہے۔ اس کے علاوہ یہ موسیٰ کے لیے ایک طاقت کا باعث بن گئی۔ یا اگر ہم دیکھیں گے تو موسیٰ کا یہ خیال تھا کہ اسرائیلیاں ان کی بات نہیں سنیں گے اور ان کا یقین نہیں کریں گے۔ میرے دوست، موسیٰ کا یہ خیال جسمانی تھا۔ انہوں اپنے دل و دماغ سے یہ خیال پیدا کرے، مگر انہوں یہ نہ دیکھے کہ کون ان کو اسرائیلیوں کے پاس بھیجا رہا ہے۔ دوست، ہم کتنے مرتبہ ہم خدا کی طاقت کا یقین نہیں کرتے۔ خدا ہمارے دل میں بات کرتا ہے کہ تم یہ کرنا، مگر ہمارا پہلا قدم یہ رہتا کہ ہم ہمارے خیالات پیدا کرنا شروع کرتے۔ پیارے بھائی بہن، جب خدا ہم سے بات کرتا ہے تو ہم کو ہمارے خیال پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ خدا کے باتوں کو سننا اور اس پہ فوراً عمل کرنا، یہ دیکھتے ہوئے کہ کام کرنے والا خدا ہے اور ہم نہیں ہیں۔ اب ہم آیت 3 سے 5 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، پھر اس نے کہا کہ اسے زمین پر ڈال دے۔ اس نے اسے زمین پر ڈالا اور وہ سانپ بن گئی، اور موسیٰ اس کے سامنے سے بھاگا۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہاتھ بڑھا کر اس کی دم پکڑ لے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس سے پکڑ لیا۔ وہ اس کے ہاتھ میں لاٹھی بن گیا، تاکہ وہ یقین کریں کہ خداوند ان کے باپ دادا کا خدا، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا تجھ کو دکھائی دیا۔ تو پیارے بھائی بہن، جب موسیٰ وہ لاٹھی کو زمین پہ ڈالے تو وہ سانپ بن گئی۔ یہاں ہم کو ایک بات یہ یاد رکھنا کہ وہ لاٹھی میں کچھ بھی طاقت نہیں ہے۔ کئی کو بولے تو یہ ایک معمولی اوزار ہے جس کا شیطان بھی استعمال کر سکتا، مگر جو بھی اوزار خدا ہمارے ہاتھوں میں سونپا ہے، ہم وہ اوزار کو خدا کے کاموں کے لیے استعمال کرنا۔ تھوڑی دیر کے لیے خدا کی طرف سے آپ کو ایک اسکوٹر ملتی ہے، آپ اس اسکوٹر کو خدا کے کام کے لیے استعمال کرو۔ جیسا کہ آپ اسکوٹر پہ کسی اپنے دوست یا رشتہ دار کے گھر جا کے اس کے گھر آنے کے لیے دعا کر سکتے، یا پھر آپ کو خدا کے طرف سے ایک گھر ملتا ہے تو وہ گھر میں آپ خدا کے خدمت گزاروں کا استقبال کر سکتے۔ خدا موسیٰ کو لاٹھی دیا اس کی خدمت گزاری کے لیے استعمال کرنے کے لیے، اور ہم کو بھی خدا کی طرف سے جو بھی ملتا ہے ہم اس کے خدمت گزاری کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اب ہم آیت 6 سے 8 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، پھر خداوند نے اسے یہ بھی کہا کہ تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر ڈھانک لے۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر اسے ڈھانک لیا، اور جب اس نے اسے نکال کر دیکھا تو اس کا ہاتھ کوڑ سے برف کی مانند سفید تھا۔ اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ پھر اپنے سینے پر رکھ کر ڈھانک لے۔ اس نے پھر اسے سینے پر رکھ کر ڈھانک لیا۔ جب اس نے اسے سینے پر سے باہر نکالا دیکھا تو وہ پھر اس کے باقی جسم کے مانند ہو گیا۔ اور یوں ہوگا کہ اگر وہ تیرا یقین نہ کریں اور پہلے معجزے کو بھی نہ مانیں
تو وہ دوسرے معجزے کے سبب سے یقین کریں گے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں خدا موسیٰ کو صاف صاف بتا رہا تھا کہ تم مصر کو اپنی طاقت سے نہیں جا رہے بلکہ میرے طاقت سے۔ خدا موسیٰ کو صاف صاف بتانا چاہتا تھا کہ معجزوں کے ذریعے سے میں اسرائیلیوں کو مصر سے باہر لاؤں گا۔ خدا موسیٰ کے سامنے یہ معجزے کر کے بتایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے دوست، آج بھی جو مسیح کے خدمت گزار ہیں، خدا ان کو طاقت اور قوت دیا ہے معجزے کرنے کے لیے۔ پیارے بھائی بہن، یہ سب خدا آج کئی کو کر رہا ہے تاکہ لوگ شیطان کے بندش سے آزاد ہو کے یسوع مسیح کے روشنی میں آئے اور گناہوں کے معافی کے ذریعے سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے۔ آیت 9 اور 10 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور اگر وہ ان دونوں معجزوں کے سبب سے بھی یقین نہ کریں اور تیری بات نہ سنیں تو دریا کا پانی لے کر خشک زمین پر چھڑک دینا، اور وہ پانی جو تو دریا سے لے گا خشک زمین پر خون ہو جائے گا۔ تب موسیٰ نے خداوند سے کہا، اے خداوند، میں فصیح نہیں، نہ تو پہلے ہی تھا اور نہ جب سے تو نے اپنے بندے سے کلام کیا، بلکہ میں رک رک کر بولتا ہوں اور میری زبان کن ہے۔ پیارے بھائی بہن، یا اگر ہم دیکھیں گے تو موسیٰ ایک اور رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ ان کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند، تیری خدمت گزاری کرنے کے لیے ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو اچھا بولتا ہے۔ میرے دوست، خدا موسیٰ کو اتنے معجزے دکھانے کے باوجود خدا کی طاقت کو انہوں کمزور سمجھ رہے تھے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کو ہمارے قابلیت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم جیسے بھی ہیں، ہم اپنے آپ کو پوری طریقے سے اس کے حوالے کرنا۔ موسیٰ اس وقت اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ خدمت گزاری سے بچنے کے لیے انہوں بہانے ڈھونڈ رہے تھے۔ تو پیارے بھائی بہن، اب ہم آیت 11 سے 13 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، تب خداوند نے اس سے کہا کہ آدمی کا منہ کس نے بنایا ہے، اور کون گونگا یا بہرا یا بینا یا اندھا کرتا ہے؟ کیا میں ہی جو خداوند ہوں یہ نہیں کرتا؟ سو اب تو جا، اور میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تجھے سکھاتا رہوں گا کہ تو کیا کیا کہے۔ تب اس نے کہا کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، کسی اور کے ہاتھ سے جسے تو چاہے یہ پیغام بھیج۔ تو میرے دوست، خدا موسیٰ کو بول رہا ہے کہ میرے کو صرف تمہارا ہاتھ نہیں ہونا، بلکہ تمہارے ہاتھ کے ساتھ ساتھ تمہارا منہ بھی ہونا۔ خدا وعدہ کرتا ہے کہ انہیں موسیٰ کا منہ رہے گا اور ان کو سکھائیں گا کہ کیا بولنا ہے۔ میرے دوست، ہمارا دل ہمارے زندگی کو بناتا ہے، اور خدا موسیٰ کا دل چاہتا تھا۔ اگر موسیٰ اپنا دل خدا کے لیے کھولیں گے تو خدا ان کا ہاتھ اور منہ بنے گا، یعنی کہ ان کے ہاتھ کے ذریعے سے معجزے کریں گا اور ان کے منہ کے ذریعے سے بات چیت کریں گا۔ مگر یہاں موسیٰ اپنا دل خدا کے لیے کھولنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ خدا کو رائے مشورے دیے کہ ان کے بجائے دوسرے کا استعمال کرو۔ آیت 14 سے 16 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، تب خداوند کا قہر موسیٰ پر بھڑکا اور اس نے کہا، کیا لاویوں میں سے ہارون تیرا بھائی نہیں ہے؟ میں جانتا ہوں کہ وہ فصیح ہے اور وہ تیری ملاقات کو آ بھی رہا ہے اور تجھے دیکھ کر دل میں خوش ہوگا، سو تو اسے سب کچھ بتانا اور یہ سب باتیں اسے سکھانا، اور میں تیری اور اس کی زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تم کو سکھاتا رہوں گا کہ تم کیا کیا کرو، اور وہ تیری طرف سے لوگوں سے باتیں کرے گا اور وہ تیرا منہ بنے گا اور تو اس کے لیے گویا خدا ہوگا۔ پیارے بھائی اور بہن، موسیٰ ایک بہت بڑی غلطی کرے جب انہوں خدا کو یہ بولے کہ کسی اور کے ہاتھ سے جسے تو چاہے پیغام بھیج۔ خدا یہ کام کے لیے
ہارون کو نہیں چاہتا تھا۔ خدا کو ہارون کی ضرورت نہیں تھی اسرائیلیوں کو مصریوں کے بندش سے چھڑا کے لانے کے لیے۔ خدا کو صرف موسیٰ کی ضرورت تھی، مگر موسیٰ خدا پہ بھروسہ رکھنے کے بجائے اپنے آپ کو سخت کرے، اور خدا کو جو ہے ہارون کو موسیٰ کے ساتھ مصر میں بھیجنا پڑا۔ میرے دوست، یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہم اپنی کمزوری کو پہچاننا، مگر جب خدا کے طرف سے بلاوا آتا ہے تو ہم خدا پہ پورا بھروسہ رکھنا۔ خدا جب ہم کو بلایا ہے تو ہماری مدد بھی کرے گا اس کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اب ہم آیت 17 سے 20 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور تو اس لاٹھی کو اپنے ہاتھ میں لیے جا اور اسی سے ان معجزوں کو دکھانا۔ تب موسیٰ لوٹ کر اپنے خسر یترو کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ مجھے ذرا اجازت دے کہ اپنے بھائیوں کے پاس جو مصر میں ہیں جاؤں اور دیکھوں کہ وہ اب تک جیتے ہیں کہ نہیں۔ یترو نے موسیٰ سے کہا، سلامت جا، اور خداوند نے مدین میں موسیٰ سے کہا کہ مصر کو لوٹ جا، کیونکہ وہ سب جو تیری جان کے خواہاں تھے مر گئے۔ تب موسیٰ اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں کو لے کر اور ان کو ایک گدھے پر چڑھا کر مصر کو لوٹا، اور موسیٰ نے خدا کی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو جاتے وقت خدا موسیٰ کا ہمت اور حوصلہ ایک اور بات سے بڑھایا۔ خدا موسیٰ کو بولنے کو لگا کہ جو تیری جان کے خواہاں تھے مر گئے۔ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی ہوگی کہ ان کی جان جو لوگ لینے پہ تلے ہوئے ہیں، اگر ان کو دیکھے تو ضرور ان کا قتل کر دیں گے۔ مگر دوست، ہمارا خدا وہ خدا ہے جو ہمارا ہمت اور حوصلہ بڑھاتا ہے۔ خدا موسیٰ کا ہمت اور حوصلہ بڑھایا۔ خدا بار بار موسیٰ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ تمہارے ساتھ ہوں۔ میرے دوست، اگر خدا ہم کو خدمت گزاری کے لیے چنا ہے تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ہر ایک قدم پہ ہماری رہبری کرنے کے لیے، ہر ایک قدم پہ ہماری نیک ہدایت کرنے کے لیے۔ یاد رکھو، اب ہم آیت 21 سے 23 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جب تو مصر میں پہنچے تو دیکھ وہ سب کرامت جو میں نے تیرے ہاتھ میں رکھی ہیں فرعون کے آگے دکھانا، لیکن میں اس کے دل کو سخت کروں گا اور وہ ان لوگوں کو جانے نہیں دے گا۔ اور تو فرعون سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پہلوتا ہے، اور میں تجھے کہہ چکا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں، اور تو نے اب تک اسے جانے دینے سے انکار کیا ہے۔ سو دیکھ، میں تیرے بیٹے کو بلکہ تیرے پہلوتے کو مار ڈالوں گا۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم یہاں غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ خدا فرعون کے ساتھ ایک دم سے سختی سے نہیں پیش آیا، بلکہ فرعون اور مصریوں کو کافی وقت دیا اس کے باتوں پہ عمل کرنے کے لیے۔ خدا جو ہے شروع میں فرعون کو بول چکا تھا، اگر تم میرے بیٹے اسرائیل کو نہیں چھوڑیں گے تو میں تمہارے بیٹے کو یعنی کہ پہلوتے کو ختم کر دوں گا۔ میرے دوست، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا جو ہے فرعون کے پہلوتے کو ختم کرنے سے پہلے کئی معجزے کرا اور اپنی طاقت فرعون پہ ظاہر کرا، اور فرعون کو کافی وقت دیا اس کی عزت کرنے کے لیے اور اس کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے اور اسرائیلیوں کو چھوڑنے کے لیے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ فرعون یہ موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ پیارے بھائی بہن، آج اگر ہم دیکھیں گے تو خدا انسان کو گئے 2000 سال سے موقع دے رہا ہے یسوع مسیح پہ ایمان لا کے گناہوں کی معافی حاصل کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لیے، مگر کئی لوگ یہ موقع کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ میرے دوست، خدا کے پاس جلدی نہیں ہے، بلکہ خدا انسان کے لیے کافی وقت سے ٹھہرا ہوا ہے کہ انسان کب اپنے گناہوں سے پلٹ کے اس کی طرف رجوع ہوئے گا۔ اب ہم آیت 24 سے 26 پڑھیں گے۔
لکھا ہوا ہے، اور راستے میں منزل پر خداوند اس سے ملا اور چاہا کہ اسے مار ڈالے۔ تب صفورا نے چخمق کا ایک پتھر لے کر اپنے بیٹے کی کھلڑی کاٹ دی اور اسے موسیٰ کے پاؤں پر پھینک کر کہا، تو بے شک میرے لیے خونی دلہا ٹھہرا۔ تب اس نے اسے چھوڑ دیا۔ پس اس نے کہا کہ ختنہ کے سبب سے تو خونی دلہا ہے۔ پیارے بھائی بہن، موسیٰ کے شادی کے زندگی میں ایک مصیبت ضرور تھی۔ خدا موسیٰ کو اپنے خدمت گزاری کے لیے چنا اور مصر بھیجنے کا ارادہ کرا۔ موسیٰ کا مصر میں جانا کوئی ڈرنے کی بات نہیں تھی، کئی کو بولے تو فرعون مر چکا تھا۔ جیسا موسیٰ اپنا سفر شروع کرے، خدا چاہا کہ ان کو ختم کر دینا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کئی کو خدا موسیٰ کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ موسیٰ اپنے بیٹے کی ختنہ کرنے میں لاپرواہی کرے۔ خدا کے طرف سے یہ حکم تھا حضرت ابراہیم کو کہ انہوں اور ان کی نسل میں جو بیٹے پیدا ہوں گے ان کی ختنہ کرنا۔ یہ سلسلہ چلے آ رہا تھا، مگر موسیٰ یہ بات کو نظر انداز کر دیے تو یہاں ان کی بیوی صفورا یہ کام کرے۔ تو صفورا جو کام کرے وہ صفورا کا ایک ایمان کا قدم تھا۔ تو پیارے بھائی بہن، خدا کے ہر ایک حکم پہ عمل کرنا ہمارے زندگی کا سب سے بڑا قدم ہونا چاہیے۔ اب ہم آیت 27 سے آیت 31 تک پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ تو بیابان میں جا کر موسیٰ سے ملاقات کر۔ وہ گیا اور خدا کے پہاڑ پر اس سے ملا اور اسے بوسہ دیا، اور موسیٰ نے ہارون کو بتایا کہ خدا نے کیا کیا باتیں کہہ کر اسے بھیجا اور کون کون معجزے دکھانے کا اسے حکم دیا ہے۔ تب موسیٰ اور ہارون نے جا کر بنی اسرائیل کے سب بزرگوں کو ایک جگہ جمع کیا، اور ہارون نے سب باتیں جو خداوند نے موسیٰ سے کہیں تھیں ان کو بتائیں اور لوگوں کے سامنے معجزے کیے۔ تب لوگوں نے ان کا یقین کیا، اور یہ سن کر کہ خداوند نے بنی اسرائیل کی خبر لی اور ان کے دکھوں پر نظر کی، انہوں نے اپنے سر جھکا کر سجدہ کیا۔ پیارے بھائی بہن، جب خدا ہمارے سامنے معجزے کرتا ہے تو ہم دوسروں کے سامنے خدا کے معجزوں کو بیان کرنے کے لیے پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے۔ ادھر اگر ہم دیکھیں گے تو موسیٰ خدا کے معجزوں کو ہارون کے سامنے بیان کرے، اور اس کے بعد موسیٰ اور ہارون خدا کے حکم کے مطابق اسرائیلیوں کے بزرگوں کو بلائے، اور ہارون وہ سارے باتیں بولے جو خدا موسیٰ کو بولا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ غور کرنے کی ہے کہ یہ اسرائیلیوں کے بزرگاں موسیٰ اور ہارون کو قبول کرے۔ موسیٰ یہ ڈر رہے تھے کہ لوگاں ان کو قبول کریں گے یا نہیں۔ موسیٰ اور ہارون لوگوں کے سامنے معجزے کرے اور لوگاں یہ یقین کرے کہ موسیٰ اور ہارون خدا کے طرف سے آئے ہیں۔ پیارے بھائی بہن، آج آپ اپنے اپنے دلوں کو جانچنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ کیا خدا کی طرف سے آپ کو خدمت گزاری کا بلاوا ہے یا نہیں۔ خدمت گزاری کا بلاوا ہے، اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کمزور ہیں، آپ میں قابلیت نہیں ہے، تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ خدا کی خدمت گزاری کرنا اور خدا کے بادشاہت کو بڑھانا۔ میرے دوست، خدا کے طرف سے یہ آپ کو اچھا موقع ہے۔ آپ یہ نہ کو سمجھو کہ خدمت گزاری آپ کو آپ کے طاقت سے کرنا ہے۔ خدا آپ کے ساتھ ہمیشہ ہے اور آپ کی نیک ہدایت کرے گا۔ آپ کا کام بس یہ ہے کہ خدا کے خدمت گزاری کو قبول کرنا اور ایمان کے ساتھ قدم آگے بڑھانا۔ تو پیارے بھائی بہن، کیا آپ خدا کے خدمت گزاری کے بلاوے کو اپنی زندگی میں قبول کرنا چاہیں گے؟ کیا مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ خدا ہم سب کو یہ پیغام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔